کھریٹا نیوز سے میں ہوں شکیل احمد بٹ۔ آج ہم جس نوجوان شخصیت کا انٹرویو لے رہے ہیں ان کا تعلق تحصیل کھریٹا، ضلع کوٹلی، ولیج بنڈلی، آزاد جموں کشمیر سے ہے، اور آج کل وہ یورپ کی خوبصورت شہروں میں، خوبصورت وطن میں جا بسے ہیں اور سلسلہ روزگار میں وہاں موجود ہیں، اور آج کل وہ اپنے آبائی گاؤں بنڈلی میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم جو ہے بنڈلی کے سب سے اونچے پیر پہاڑ میں ان کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ ان کا نام ہے جناب راجہ اشتیاق فرید صاحب، جو ممبر مرکزی مجلس عاملہ MCC نون ہیں اور سینئر نائب صدر MSF ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے جی کہ آپ نے جو ہے یہ اپنا ملک چھوڑ کر انگلینڈ کیوں جانا جو پسند کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ جو آپ نے سوال کیا اس کے پیچھے بے شمار چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو بھی پتا ہیں، نوجوان لوگوں کو بھی پتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ انفراسٹرکچر کا اور روزگار کا ہے، اور دوسری بات یہاں کی سماجی معاشی نامواریوں نے لوگوں کا ایک مائنڈ بنا دیا ہے، ان کا ذہن بنا دیا ہے کہ یہاں سے دور چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں یا کسی اور ملک میں جا کے روزگار حاصل کریں۔ یہی بنیادی وجہ تھی۔ یہاں کی سماجی نامواری، معاشی نامواری اور یہاں کے جو سیاسی سسٹم ہے اس سے تنگ ہو کر نوجوان باہر چلے گئے، اور ہم بھی ان میں سے شامل ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں۔ اچھا اشتیاق فرید صاحب، آپ ظاہر ایک بڑی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے جس کی یہاں پہ حکومت ہے۔ اب اس کے مد نظر جو ہے یہ سی پیک جو ہے یہ ایک روڈ میپ چلا ہے جو صنعتی زون ترقیاتی لحاظ سے ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر بالخصوص جو ہمارا خطہ ہے اس میں ایجوکیشن پر بھی سی پیک پر کام ہونا چاہیے، سڑکوں پر بھی ہونا چاہیے، اور دیگر کس کس شعبے پر ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، یہ جو معاشی پلان ہے، یہ جتنا بھی سی پیک کا منصوبہ ہے، یہ آزاد کشمیر کے ساتھ جو ہمارا علاقہ ہے، ریاست کا علاقہ ہے گلگت بلتستان، اس کا یہ مرکزی کردار ہے، مرکزی راستہ وہاں سے ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو انفراسٹرکچر، اور انفراسٹرکچر کے ساتھ جو ایجوکیشن ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن، اس پہ کام آنا چاہیے۔ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس میں پوری دنیا سے، آلموسٹ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ وہاں انجینئرز کی ضرورت ہے، ورکرز کی ضرورت ہے، تو ہمیں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیکنیکل کالجز قائم کیے جائیں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز ان کو فروغ دیا جائے، اور یہی سے پاکستان سے، پورے پاکستان سے، بالخصوص آزاد کشمیر سے بالعموم لوگوں کو لیا جائے، نوجوانوں کو لیا جائے، اور ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ برطانیہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے یا دنیا کے باقی علاقوں سے لوگ لائیں، نوجوان لائیں، انجینئرز لائیں، تو یہاں سے اپنے مقامی لوگوں کو تیار کریں، ان کو ایجوکیشن دیں، یہاں یونیورسٹیوں کا فروغ ہو، یونیورسٹیوں میں اچھی تعلیم ہو، اور انہی سے کام لیا جائے تو یہ بہتر چیز ہے۔ اشتیاق صاحب، یہ جو ویلی پوری وادی بنا کی نظر آ رہی ہے تحصیل کھریٹا کا، یہاں آبادی نظر آ رہی ہے، یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی ٹیکنیکل کالج نہیں ہے، کوئی ڈیری فارمنگ نہیں ہے، کوئی زراعت کے حوالے سے کام نہیں ہے، کوئی فش فارمنگ اور گاٹ فارم نہیں ہے، کیا آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو انفراسٹرکچر بالکل ہے نہیں ہمارے پاس، دوسرا یہ ہے کہ یہاں مواقع نہیں ہے، بالکل ہی کسی قسم کا کوئی موقع نہیں ہے، تو نوجوان کیا کریں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا یہ خوبصورت یہ خطہ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ ہم یہاں فارمنگ کر سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، نہ صرف اپنی ضروریات کے مطابق وہ چیزیں پیدا کر سکتے ہیں، بلکہ انہیں بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، اور کثیر زیر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں اگر ان چیزوں کو ہم ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ ہم چیزیں خود امپورٹ کر رہے ہیں باہر کے ملکوں سے، بیرون ملکوں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور اصل میں سب سے بڑا یہاں جو مسئلہ ہے انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن کا ہے۔ آپ جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے لوگوں کو بتائیں گے نہیں ہم کیا پیدا کر سکتے ہیں، کیا پیدا نہیں کر سکتے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو کیا کریں گے؟ یہاں تعلیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، روایتی تعلیم ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو جب تک ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہوگی، زراعت کے متعلق جو ماہرین ہیں وہ یہاں نہیں آئیں گے، وہ آ کے یہاں لوگوں کو نہیں بتائیں گے، لوگ سنیں گے نہیں، تو یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ اچھا، یہ اتنی بڑی آبادی ہے، لوگ بنجر زمینوں کو چھوڑ کر جو ہے کاشت والی زمینوں پر تعمیر کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کو بریفنگ دینا چاہیں گے سول سوسائٹی کو اور حکومت کو؟ یہ المیہ ہے، ہم خود بھی اس چیز میں شامل ہیں
مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے کیونکہ میرے والد صاحب نے بھی جو مکان بنائے ہوئے ہیں بڑی جگہ میں بنائے ہوئے ہیں. ہم آزادی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہماری جو زرخیز زمینیں ان میں مکان تعمیر کر رہے ہیں ہم, اور یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ بنجر زمینوں میں کی جانی چاہیے نہ کہ زرخیز زمین میں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پالیسی نہیں ہے بالکل ہی کسی قسم کی بھی تعمیر کے حوالے سے, بالکل کنسٹرکشن کے حوالے سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر صاحب کو نوٹس لینا چاہیے اور یہ پابندی لگا دینی چاہیے کہ کوئی بندہ 5 مرلے سے زیادہ کا مکان نہیں بنائے, کیونکہ اب یہ نیچے جو نظر آ رہا ہے نا آپ کو, یہ 10 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ آہستہ آہستہ ہم پوری زمینوں پہ قابض ہو رہے ہیں, اپنی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, آئندہ اپنے آنے والی نسلوں کی زمینیں مار رہے ہیں. 2 کنال میں گھر بنائے گا, اگلا 2 میں بنائے گا, اگلا 3 میں, یعنی کہ ایک بندے کے یا ایک انسان کے 4 بچے ہیں, جب وہ 2 کنال میں گھر بنائیں گے تو 8 کنال زمین ہے اس کی, تو سارے مکان کھا جائیں گے. اچھا اشتیاق صاحب, آپ آخری سوال ہے آپ کے ساتھ کہ آپ سول سوسائٹی اور انٹرنیشنل فورم کو اور حکومت پاکستان, چائنا, انڈیا کو جموں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, آزادی کسی پہلی بات تو کسی دیوانے کا خواب نہیں ہے آزادی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آزادی ایسے نہیں ملتی. آزادی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑا کام کرنا پڑتا ہے. تو جس انداز سے ہماری حکومت یا ہم لوگ یا کشمیری آزادی کی بات کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ ہم آزادی لے پائیں گے. آزادی کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آزادی لینی ہو تو انقلاب جو چائنا کا اس کو پڑھیں, ایران کے کو پڑھیں, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں نے محنت کی ہے, خون دیا ہے. تو ہم جو ہے یہ بیس کیمپ جو یہ خطہ ہے آزادی کا, اس کا مطلب یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں مورچے کا لفظ ہے, بیس کیمپ مورچہ. اور ہم نے اس سے اقتدار کے لیے منتخب کر لیا ہے, صرف اقتدار کے لیے نہیں, اپنے اقتدار کے لیے نہیں, بلکہ اس سے نسل در نسل, ٹھیک ہے, اس سے منتقل کرنے کے لیے ہم پالیسیز بنا رہے ہیں, اس پہ عمل پیرا ہیں. تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے ہماری زبان کٹ جاتی ہے جب بات کرتے ہیں. ہم ایک مخصوص دائرے میں بند ہیں, اس سے آگے جا ہی نہیں سکتے. اور جب تک ہم ایک دائرے سے باہر نکل کر آزادی کے لیے جنگ نہیں لڑیں گے, کبھی آزادی نہیں لے سکیں گے. اور ہمارا جو سب سے بڑا جو معاملہ ہے, انٹرنیشنل قوتوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, اپنی آواز ہی کوئی نہیں ہے, ہماری اپنی آواز کی نہیں. جب تک آپ کی اپنی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے, اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہے, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ ہمارا تو نصابی جھوٹ ہے, ہمارے بچوں کو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے. یہاں جو جتنے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے وائس چانسلرز, پروفیسر حضرات اور دیگر جو لوگ ہیں, انہیں خود نہیں پتا ہے کہ آزادی کیا ہے. وہ آزادی کے لفظ سے دور دور تک واقف نہیں ہے. جب تک ہمیں آزادی کا لفظ پتہ نہیں ہے آزادی کا لفظ کیا ہے, اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ تھے اشتیاق صاحب, جنہوں نے جو ہے نا بے شمار سوالوں کے جواب دیے, کشمیر آزادی پر بھی بات کی, زراعت پر بھی بات کی, اور جو ہے سی پیک پر بھی بات کی, اور تقریباً ہر موضوع پر انہوں نے تعمیر پر بھی بات کی, اور ان کی کہانی, ان کی زبانی سن لیجئے.